بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ اصفہان کے بہت بڑے مجتہد، دیکھیے صاحبان اخلاق طبی کا فرمایا کہ حبیب یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا کیا کرو؟ تزکیہ کرو، اس کے بعد ان کو علم دو، اس کے بعد انہیں صاحب حکمت بناؤ۔ ہمارے یہاں یہ علم دیتے ہیں، تزکیہ نہیں ہے۔ علم اخلاق کیوں ضروری ہے؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس نیٹ ورک کے اندر جتنے افراد رہتے تھے، اہل بیت ان کی اخلاقی تربیت کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل مشہور ہو جائیں، شہرت کی وجہ سے پھسل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کل زیادہ مال آ جائے، مال کی وجہ سے پھسل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بہت بڑی کرسی مل جائے، کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے، کہیں کا پریزیڈنٹ بن جائے، کہیں کا ٹرسٹی بن جائے، کہیں انجمن کا ہیڈ بن جائے، اس کے اندر فرعونیت آ جائے۔ کہ نہیں، یہ تصور ذہن میں رہے کہ تمہیں کوئی بھی عہدہ ملتا ہے، یہ تصور کرو کہ تم خادم ہو، اللہ تم سے استفادہ لینا چاہتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو کس کی خدمت میں؟ اپنی خدمت کے لیے نہیں، عوام کی خدمت کے لیے بجا لاؤ۔ پھر وہ سینکڑوں احادیث کہ فرمایا نماز روزہ یہ تمام تر عبادتوں کو جمع کیا جاؤ تو ایمان کا ایک حصہ بنتا ہے، لیکن 8 حصے اللہ نے خدمت خلق کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم ضمانت کرتے ہیں اگر ہمارے ایک شیعہ کی مشکل کو برطرف کرتے ہو تو میدان قیامت میں ہم تمہاری مشکلات کو برطرف کریں گے، اگر ہمارے ایک شیعہ کی مدد کرتے ہو عالم برزخ میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کربلا کا سفر کس کی مدد کا سفر ہے؟ یہ بشر کی مدد کا سفر ہے کہ مولا نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس قربانی کے صدقے میں ہم فرش عزا پہ امام حسین کے صدقے میں ہمیں کیا مل رہی ہے؟ ہدایت مل رہی ہے۔ تو فرمایا جب تک انسان کا تزکیہ نہ ہو۔ اصفہان کا بہت بڑا عالم کہتے ہیں نماز عید کے لیے لاکھوں کا مجمع کہ ہم قبلہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب آپ کو پتا ہو کہ 10 لاکھ لوگ کھڑے ہیں صرف اس انتظار میں کہ فلاں مولانا آ کے کیا پڑھائیں؟ نماز پڑھیں۔ ہر بندہ ترستا ہے مجمع کے لیے۔ ان کو پتا چلا یہ عالم دین جیسے باہر آئے، نگاہ مجمع پہ پڑی، فوراً اپنی گھر کی طرف واپس گئے۔ شاگردوں نے کہا مولانا سارا مجمع آپ کے لیے آیا ہے، نمازیں اور بھی ہیں اصفہان میں، لیکن ان کو علم ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنا مجمع کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، اپنے شاگرد کو جا کے پڑھاؤ۔ لوگ پریشان کیوں نہیں آ رہے؟ کہ آغا نے جواب دے دیا نماز نہیں پڑھائیں گے۔ کہتے شاگرد نے نماز پڑھائی، یہ سارے شاگرد ان کے پاس آئے، قبلہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی ناراضگی ہے؟ کہنے لگے نہیں کوئی ناراضگی نہیں۔ کہ پھر آپ نے نماز عید کیوں نہیں پڑھائی؟ کہنے لگے کہ جب میں باہر نکلا نگاہ میرے اتنے بڑے مجمع پہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا آج اگر نماز پڑھاؤ گے تو عجب کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ تصور کہ لوگ میرے لیے آئے، یہ تصور کہ یہ سبسکرپشن میری ہے۔ جب اتنے ہزار کسی کے فالوور بن جاتے ہیں، سب سے پہلا خطرہ جو اس کے اندر آتا ہے وہ کون سا خطرہ ہے؟ فرعونیت کا خطرہ ہے۔ اب یہ خود کو فقیہ بھی سمجھتا ہے۔ اگر سب اپنی حدود میں کام کریں جو اہل بیت نے حدود بنائی ہیں، دعبل کو کہا کہ دعبل تو ذاکر ہے، تو ہمارے مصائب پڑھ، شعر و شاعری کر، لوگوں کو گریہ کروا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ابو حمزہ سمالی کو کہا کہ تمہارا کام ہے درس تفسیر دو، اور جو دعائیں چوتھے امام سے سیکھی ہیں ان دعاؤں کو لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ بیان کرو۔ ایک ڈیوٹی سلمان کو دے رہے ہیں، ایک ڈیوٹی جناب ابو ذر کو دے رہے ہیں، کوئی امام ایک ڈیوٹی جناب فضل ابن شاذان کو دے رہے ہیں۔ یعنی ہر بندے کی معصوم نے کیا رکھی؟ ڈیوٹی رکھی کہ تمہیں اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب باؤنڈریز بندہ کراس کرتا ہے، کہ کل میں نے چھوٹی سی مثال محمد علی انجینئر مرزا کی دی کہ یہ المیہ ہو جاتا ہے، انسان خطرے میں پڑ جاتا ہے جب اس کی فالوونگ زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ خود کو امام سمجھنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی عربی بنانے سے، گاڑھا عین بولنے سے، گاڑھا ہا بولنے سے کوئی عربی دان نہیں بن جاتا۔ اہل سنت کے یہاں جن کا ٹیگ لگا ہے مفتی، آپ ان سے فتویٰ اپنے ان کے بچے ان سے پوچھیں گے، لیکن جس بندے نے پڑھا نہیں، اس نے 4 کتابیں یہاں سے، 4 کتابیں شیعوں کی، 4 کتابیں بریلویوں کی، اس سے فالوونگ تو بڑھ گئی، لیکن یہ تو نہیں کہ اگر آپ کے 4 لاکھ فالوور ہیں، 2 ملین فالوور ہیں، اب آپ مفتی بھی بن گئے ہو۔ اہل سنت کے یہاں بھی پروپر سسٹم ہے، شیعوں کے یہاں بھی پروپر سسٹم ہے۔ اور یہی کام اگر ہمارا ذاکر آ کر کرے کہ بھائی مجھے تو 1 لاکھ مجمع سننے میں آتا ہے، اب مجھ سے فتویٰ بھی پوچھو، میں فقہی مسائل کو بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ ایون اگر کوئی مولانا آ کر ممبر پہ یہ کرے، ہمارے یہ مسائل کیوں ہوئے کہ ہم مختلف شرعی مسائل میں، وہ چاہے
تشہد کا مسئلہ ہو یا جمعے کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں یہ کیوں آ گئے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے اس ممبر پہ آ کے فتاوا کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں. دیکھیے اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ والے اس قانون پہ کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں. یہ ان کا کام ہے بحث کرنا. جب پاس ہو گیا عوام کو صرف قانون بتانا ہوتا ہے، اس ڈسکشن میں نہیں جانا ہوتا. ہم نے صرف عوام کو فتویٰ بتانا ہے. فتویٰ کیسے بنا، اس پہ کیا بحث ہوئی، اس پہ کیا ڈسکشن ہوئی، یہ کن کا کام ہے؟ یہ حوضے میں بیٹھے مراجع کا کام ہے. پہلے کیا فتویٰ تھا، اب کیا فتویٰ ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. ایک خطیب کا کام ہے صرف آپ کو کیا سنا ہے؟ فتویٰ سنا ہے. کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مولانا بیمار ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے گولی لکھ کے دے، سر میں کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے. یہ تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب ابھی ڈسپرین کیوں دے رہے ہیں، پیناڈول کیوں نہیں دے رہے، اور ڈسپرین کا فارمولا کیا ہے، اور یہ فارمولا ایسے بنا کیوں؟ تو پہلے سر میں درد اور ڈبل کیا ہو جائے گا؟ درد ہو جائے گا. آپ سولوشن کے پیچھے. قوم کو قانون بتانا ہے، بحث پارلیمنٹ میں. خطیب کا کام ہے فتویٰ بتائے. بحث کہاں ہوگا؟ حوضوں کی جو پارلیمنٹ ہے، وہ چاہے قم کی پارلیمنٹ ہو، وہ چاہے نجف کی پارلیمنٹ ہو، وہاں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جن کو مراجع بولا جاتا ہے، ان کا کام ہے کیا کریں؟ بحث کریں. فتاوا میں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھیں اور اس بحث میں بھی پڑھیں، کیونکہ عوام اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے. عوام کو سولوشن چاہیے، جس طرح ڈاکٹر سے گولی لینے جاتے ہیں. اب یہ ایسے افراد اہل سنت میں بھی آپ کو ملیں گے، پیدا ہو رہے ہیں. 80% اس نے اچھا کام کیا کہ وہ چیزیں جو ہم بولتے تھے نہیں مانتے تھے ہمارے اہل سنت کے بھائی، اب انہی کے بچے نے جب بولنا شروع کی تو سب نے مانا. ہم نے بھی کیا کی؟ ان باتوں کی تائید کی. کسی نے بولا کہ مولانا یہ اتنا آگے آ کے اب رک کیوں گیا ہے؟ محمد علی انجینئر. میں نے کہا اپنے بنائے ہوئے اصول کی جب مخالفت کرے گا، اپنا بنایا ہوا، اس کا مشہور جملہ تھا نا، نام وہابی نام بابی. نہ میں بابوں کو مانتا ہوں نہ میں وہابی کو مانتا ہوں. میں مسلم علمی کتاب، مثلا میں کتابوں کو مانتا ہوں، بابوں کو وہابیوں کو نہیں مانتا. پھنسا کہاں پہ؟ اس نے سب بابوں کا انکار کیا، 2 بابوں کا انکار آج تک نہیں کر سکا. 2 بابوں میں آج تک پھنسا ہوا. ایک بابا مسلم، ایک بابا بخاری. تو کسی نے کہا مولانا ہدایت کب ملے گی؟ میں نے کہا جب باب علی ابن ابی طالب پہ آ جائے گا. کیونکہ آپ اگر کسی بھی کتاب کو زندگی میں بولو گے نا یہ اٹل ہے، مطلب اس میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہاں پہ آپ کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے. آج تک شیعوں نے کبھی نہیں کہا کہ بہار میں جو کچھ ہے صحیح ہے، کتب اربعہ میں جو کچھ ہے، آج تک ہم نے نہیں کہا. ہم نے اپنی کسی کتاب کو صحیح نہیں کہا کہ بھائی اس میں جو کچھ ہے. ایک ہی کتاب ہے جس میں جو کچھ ہے صحیح ہے، اس کا نام ہے قرآن. ایک ہی کتاب ہے. باقی جتنی ہماری احادیث ہیں ہم ان کو کس سے ملاتے ہیں؟ قرآن سے ملاتے ہیں. آئینہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ہاں اگر حدیث قرآن کے ٹکر میں آتی ہے تو وہ رسول کا فرمان ہے، یا دیوار پہ مارو یا جوتے کی نوک کے نیچے رکھو، کیونکہ قرآن کی مخالفت میں اگر کوئی حدیث آ جائے وہ خراب ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ ساری وہ روایتیں جو شیعہ سنی دونوں کتب میں ہیں اسے تو بیان کرتا ہے، لیکن مثلا اگر بخاری میں آ گیا قبر ہے تو اسے گرا دو، ڈھا دو، یہ کر دو، رسول خدا نے فرمایا، تو وہ ماننے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے. اسی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حاکم حبشی غلام ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، یزید جیسا ہو، اس کے خلاف قیام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. انہی کتابوں میں. جبکہ بخاری لکھنے والا خود لکھتا ہے، جناب اسماعیل کہتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر یہ حدیثیں نکالی. اب اس سے تصور لگائیں، اب عدد دقیق مجھے یاد نہیں، مطلب بہت کثیر حدیثوں کو چھان کر میں نے یہ صحیح البخاری لکھی. اب تصور کریں کہ امت میں کتنی جھوٹی حدیثیں آئی ہوں گی. عدد بہت بڑا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثوں کو چھان کر میں نے ان حدیثوں کو جمع کیا. اب سوال ہے کہ ان کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو اتنے لاکھ جھوٹی حدیثیں آ چکی تھیں اور اس کے بعد میری نظر میں جو صحیح تھیں، اب جو بخاری کی نظر ہے ضروری تو نہیں وہ رسول کی بھی نظر ہو، وہ قرآن کی بھی نظر ہو، وہ اللہ کی بھی نظر ہو. اسے لگا کوئی صحیح ہے. انسان جائز الخطا ہے، کوئی امام تھوڑی ہے، کوئی نبی تھوڑی ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے کہ جو اس نے جمع کیا وہ صحیح تھا. اب قبلہ مجلسی صاحب جمع کریں یا کوئی بھی جمع کرے، ہم معصوم تھوڑی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں حدیث پڑھیں گے اگر قرآن سے ملتی ہے تو صحیح ہے.
تو ایک طرف اللہ ڈیلی مسلمانوں کو ایک آیت پڑھنے کا حکم دے، میں نے کہا نا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، مکتب تشیع۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں رسول خدا نے کہا کہ حاکم ظالم ہو، فاجر ہو، یعنی ایسی ایسی حدیثیں بعض اوقات جوک لگتا ہے انسان کو، یہاں تک کہا کہ اس کے اندر چاہے شیطان چلا جائے۔ میں اپنی تائید کے لیے مفتی طارق مسعود مفتی ہیں اہل سنت کے، مطلب علمی اعتبار سے یہ محمد علی مرزا سے فقہی اعتبار سے زیادہ مضبوط بندہ ہے، اس کی پوری آپ جا کے کلپ سن لیجئے جب وہ یہ ساری حدیثیں پڑھتا ہے، یہاں تک کہ چاہے اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے، رسول نے فرمایا کیونکہ حاکم ہے اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، اس کے خلاف قیام کرنا حرام۔ اب عبد الملک مروان سب سے مضبوط ترین حاکم رہا بنو امیہ کا، بہت فتوحات ہیں، بڑا ذہن تھا، ذہین آدمی تھا، اس نے بڑا مضبوط کیا، اس نے یزید کے سارے خاندان کو ختم کر کے یہ مروانی بات میں آ کے یہاں پہ بیٹھے، اور انہوں نے شادی کی یزید کی بیوی سے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ پھر پہلا بادشاہ ہوا اور اس کی بیوی کو اس نے گالی دی، پھر اس نے ماں سے شکایت کی، پھر اس کو پہلے کو اس کی ماں نے ہی رات کو بستر میں ہی اسے قتل کر دیا، پھر اب مروانی سلسلہ آپ دیکھتے ہیں وہاں سے سلسلہ چلا۔ بہرحال یہ بڑا مضبوط مرحلہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے مدینے سے ایک مدنی لوگ بندے کو بلایا، کیونکہ اگر کوئی شامی حدیث بتاتا تو لوگ کہتے انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں، جیسے اتھینٹسٹی مل جاتی ہے نا، ایک بندہ نجف سے آ رہا ہے، ایک بندہ قم سے آ رہا ہے تو کہتے ہیں بھائی وہاں سے آیا ہے، کہیں ان کا نمائندہ ہے تو اس کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ مدینے سے بلایا اور سینکڑوں کی تعداد میں کیا لکھوائیں؟ حدیثیں لکھوائیں، پیسے کھلاتے تھے کہ یہ حدیثیں بناؤ، یہ حدیثیں پڑھو، اور ذہین اتنے تھے کہ بھائی اگر ہم حدیثیں سنائیں گے کہ وہ ایک مانے گا ایک بندہ نہیں مانے۔ کئی لوگ تھے، اس وقت اصطلاح شیعہ نہیں تھی، کئی لوگ تھے جو مثلاً کہتے تھے یہ محبان اہل بیت ہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ اب کہا اگر علی والے کو منوانا ہے تو حدیث کا ریفرنس کس کے ساتھ ملاؤ؟ سلمان کے ساتھ ملاؤ، ابو ذر کے ساتھ ملاؤ، ابن عباس کے ساتھ ملاؤ۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں بطور مثال، اس حدیث کو یہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ جناب ابو ذر غفاری سے۔ اب سب کو پتا ہے کہ ابو ذر علی کے قصیدے پڑھنے والا ہے، ابو ذر حکومت کا سخت نقاد، کہ جس کی تنقید اور امر بالمعروف کی وجہ سے جناب ابو ذر کو نبی کے شہر سے نکال کے کہاں بھیجا گیا؟ شامات میں، جو آج کل لبنان ہے، یہاں بھیجا گیا۔ یعنی بھیجا بھی ایسی جگہ پہ گیا کہ ابو ذر ایسی جگہ جائے جہاں پہ علی کے فضائل بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ وہاں سارے دشمنان اہل بیت تھے، ایک لفظ اور زبان کھولے گا تو ابو ذر کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مخالف کس کا تھا؟ جناب عثمان کا، تیسرے خلیفے، سخت مخالف تھا، کیونکہ بیت المال کے اندر جو مال کی ہیرا پھیری ہوتی تھی اور جو تقسیم اموال میں زیادتیاں ہوتی تھی، ابو ذر کھل کے بولتا تھا کہ یہ مخالفت کر رہا ہے، اور جلیل القدر صحابی ہے، ابو ذر کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک قتل تو ان کے سر پہ پہلے تھا، جناب مالک ابن نویرہ، جن کو خالد ابن ولید نے قتل کیا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال اس قصے میں نہیں پڑھنا چاہتا، قتل کیا، ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ الزام یہ لگاتے ہیں کہ شیعہ توہین اصحاب کرتے ہیں، لیکن جرت اتنی نہیں کہ یہ بتائیں سب سے پہلے ربی کے صحابی کی توہین کس نے کی تھی۔